بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت وہ ایک کم سن اور قریب البلوغ لڑکے تھے۔ وہ روزانہ مکہ کے ایک رئیس عقبہ بن معیط کی بکریوں کو لے کر انہیں چرانے کے لیے نسانی وادی سے دور مکے کی پہاڑیوں اور وادیوں کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ ان کا نام عبداللہ اور ان کے والد کا نام مسعود تھا، لیکن عام طور سے لوگ انہیں ابن ام عبد کہہ کر پکارتے تھے۔ کم سن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اکثر سنا کرتا تھا، جو قریش میں اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے، مگر ایک تو اپنی کم عمری اور دوسرے وادی سے دور انسانی سوسائٹی سے الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے اس پر خاطر خواہ توجہ نہیں کر پاتا تھا۔ اس کا تو روز کا یہ معمول تھا کہ صبح منہ اندھیرے عقبہ بن معیط کی بکریوں کے ساتھ نکل جاتا اور اس وقت واپس لوٹتا جب رات کی تاریکی پورے طور پر فضا کو اپنی سیاہ چادر میں چھپا لیتی تھی۔ ایک روز کم سن عبداللہ نے دور فاصلے پر اڈھیر عمر کے دو آدمیوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، جو تھکان سے چور اور تھکاوٹ سے نڈھال ہونے کی وجہ سے بہت آہستہ آہستہ چل رہے تھے، اور شدت تشنگی کے مارے ان کے ہونٹ اور حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہے تھے۔ وہ دونوں اس کے قریب پہنچ کر رکے، اسے سلام کیا اور بولے، برخوردار، ہمیں بہت پیاس لگی ہے، اپنی کسی بکری کا دودھ دو کر ہمیں پلا سکتے ہو؟ اس کم سن لڑکے نے جواب دیا، میں ایسا کرنے سے معذور ہوں۔ میں ان بکریوں کا دودھ آپ کو نہیں پیش کر سکتا، کیونکہ یہ میری نہیں ہیں بلکہ میری امانت میں ہیں۔ میں ان کا مالک نہیں، امین ہوں۔ لڑکے کا جواب سن کر ان دونوں نے کسی قسم کی ناگواری یا ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہوں نے اس جواب کو پسند کیا ہے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اچھا، کسی ایسی بکری کی نشاندہی کرو جس نے کبھی بچہ نہ دیا ہو۔ لڑکے نے اپنے قریب ہی کھڑی ایک چھوٹی سی بکری کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ آدمی اس کے قریب گیا، اسے پکڑا اور اللہ کا نام لے کر اس کے تھن پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ لڑکے نے حیرت کے ساتھ دیکھا اور اپنے دل میں کہا کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ایسی بکریاں جو کبھی گبھن نہ ہوئی ہوں، دودھ دینے لگیں؟ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بکری کا تھن پھول کر بڑا ہو گیا اور اس میں تیزی کے ساتھ دودھ بہنے لگا۔ دوسرے آدمی نے زمین پر پڑا ہوا ایک پیالہ نما گہرا سا پتھر اٹھا کر اسے دودھ سے بھر لیا، پھر اس دودھ کو ان دونوں نے پیا اور لڑکے کو بھی پلایا۔ کم سن عبداللہ نے بتایا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے پیش آنے والے اس واقعے پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب ہم سب لوگ اچھی طرح آسودہ ہو گئے تو اس بابرکت شخص نے بکری کے تھن سے کہا، سکڑ جا، اور وہ سکڑتے سکڑتے اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ اس وقت میں نے اس بابرکت شخص سے کہا، وہ کلمات جو آپ نے ابھی کہے تھے، ان میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا، انت غلام معلم، یعنی تم ایک سکھائے پڑھائے لڑکے ہو۔ یہی واقعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا باعث بنا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ مبارک آدمی کون تھے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق خاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ دونوں حضرات قریش کی شدید ایذا رسائی اور ابتلاء و آزمائش سے بچنے کے لیے اس روز مکہ کی گھاٹیوں کی طرف نکل آئے تھے۔ لڑکے نے جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبت اور تعلق خاطر کا اظہار کیا، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ اس کی احتیاط اور امانت داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھا اور اس کے اندر خیر و فلاح کی علامات کو محسوس کر لیا۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہوئے اپنے آپ کو بارگاہ نبوت میں پیش کر دیا۔
اور اسی روز سے وہ سعادت مند اور خوش بخت لڑکا بکریوں کی گلہ بانی سے نکل کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں منتقل ہو گیا۔ وہ ہر وقت سفر میں، حضر میں، گھر کے اندر اور گھر سے باہر سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جاتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کرتے تو وہ پردے کا انتظام کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر جانے کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوتے پہناتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو وہ جوتوں کو پائے مبارک سے نکالتے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصا اور مسواک کی حفاظت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے قرب و تعلق کا یہ حال تھا کہ آپ نے انہیں ہر وقت اپنے گھر آنے اور اپنے تمام رازوں سے واقف رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اسی وجہ سے وہ رازدان رسول کہے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت پروان چڑھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کے سانچے میں ڈھال لیا۔ خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات سے متصف کر لیا اور ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو وظیفہ حیات بنا لیا۔ انہوں نے مدرسۂ رسول سے علوم قرآن کا درس لیا۔ وہ صحابہ میں سب سے زیادہ قادری اور شریعت الہی کے سب سے بڑے نکتہ داں تھے۔ ایک بار جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان عرفات میں وقوف فرمائے ہوئے تھے، ایک شخص نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے امیر المومنین، میں کوفہ سے آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو قرآن میں دیکھے بغیر زبانی اس کا املا کرتا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غصے میں آ گئے۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا، مجھے بتاؤ کون ہے وہ شخص؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود۔ ان کا نام سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ماند پڑ گیا اور فرمایا، باخدا میرے علم کے مطابق جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت قرآن فہمی میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ کتاب اللہ کے علم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا بلند تھا کہ وہ خود فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، قرآن کریم کی جو آیت بھی نازل ہوئی اس کے بارے میں مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ کہاں اور کس کے متعلق نازل ہوئی۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اس کے متعلق کوئی شخص مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے اور اس کے پاس پہنچنا ممکن ہو تو میں وہاں پہنچ کر اس کے علم سے ضرور استفادہ کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف عالم و قاری اور عبد و زاہد ہی نہیں تھے بلکہ وہ بڑے ہمتی، نہایت درویش اور زبردست مجاہد اور میدان کارزار میں پیکر جرأت و شجاعت بھی تھے۔ وہ پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے مشرکین کی مجمع میں بآواز بلند قرآن پڑھ کر سنا۔ ایک روز مسلمان مکہ میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں کہنے لگے، باخدا ابھی تک قریش نے بآواز بلند کسی سے قرآن نہیں سنا، کون ہے جو ان کو سنا دے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں انہیں قرآن سناؤں گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، آپ اس کے لیے مناسب نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام کوئی ایسا شخص انجام دے جس کی پشت پر اس کے قبیلے کی طاقت ہو کہ اگر قریش اس کے ساتھ بری نیت سے پیش آئے تو اس کا قبیلہ اس کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ کام مجھے ہی کرنے دو، اللہ تعالیٰ مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھے گا اور ان کے مقابلے میں میری حمایت کرے گا۔ پھر وہ چاشت کے وقت مسجد حرام میں داخل ہوئے اور مقام ابراہیم کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت سرداران قریش مکہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ کتاب الہی کی آیات
پڑھتے چلے گئے۔ آواز سن کر سرداران قریش ان کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے، یہ ابن ام عبد کیا پڑھ رہا ہے؟ ارے اس کا ناس ہو، یہ تو اسی پیغام کا کوئی حصہ پڑھ رہا ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے، تیزی سے ان کی طرف لپکے اور ان کے چہرے پر مارنے لگے، لیکن انہوں نے تلاوت کا سلسلہ منقطع نہیں کیا۔ وہ برابر پڑھتے رہے اور وہیں جا کر رکے جہاں تک وہ پہنچنا چاہتے تھے۔ پھر وہ لوٹ کر اپنے ساتھیوں میں آئے۔ اس وقت ان کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ لوگوں نے ان کو اس حالت میں دیکھ کر کہا، آپ کے متعلق ہم کو ایسی بات کا اندیشہ تھا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، باخدا یہ دشمنان خدا آج سے پہلے میری نظر میں اتنے ذلیل و بیکات نہ تھے۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو میں کل بھی ان کو اسی طرح قرآن سنا سکتا ہوں۔ لیکن ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، بس اتنا کافی ہے۔ تم نے ان کو وہ چیز سنا دی جس کا سننا ان کو گوارا نہیں ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت تک زندہ رہے۔ جب وہ مرض ذل موت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ مزاج پرسی کے بعد انہوں نے دریافت کیا، آپ کو کس چیز کی شکایت ہے؟ بولے، اپنے گناہوں کی۔ پوچھا، کیا خواہش ہے؟ بولے، اپنے رب کی رحمت کی۔ پوچھا، کیوں نہ آپ کے وظیفے کی ادائیگی کا حکم جاری کر دوں جس کو لینے سے آپ نے پچھلے کئی سالوں سے انکار کر دیا ہے؟ بولے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگے، آپ کے بعد آپ کی بچیوں کے کام آئے گا۔ بولے، کیا آپ کو میری بیٹیوں کے متعلق محتاجی کا اندیشہ ہے؟ میں نے انہیں ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے گا وہ فقر و فاقہ سے دوچار نہ ہوگا۔ اور جب رات آئی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ اس وقت ان کی زبان مبارک اللہ کے ذکر اور اس کے یاد بنات سے تر تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہزار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔